حفاظ کرام اپنی منزل کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور علماء کرام بھی اس حوالے سے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہم نے درس قرآن دینا ہے اور تراویح کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ تراویح کا خلاصہ بیان کرنے میں عموماً ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس رکوع میں یہ بیان ہوا ہے، اس سے آگے والے رکوع میں یہ بیان ہوا ہے، آگے آیات میں یہ ہے، اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے، آیت فلاں سے فلاں تک یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ انداز بیان بالکل غلط ہے۔ اس سے سننے والا کسی ایک مرکزی نقطے پر نہیں پہنچ پاتا اور وہ کوئی پیغام لے کر نہیں جاتا، بلکہ کوشش یہ کریں کہ شروع کے اندر بالکل اپنا ایک موضوع بیان کریں اور متعین بیان کریں۔ جیسے اب یہ بتائیں کہ پہلے پارے کے اندر یہود کی سماجی برائیوں کا بیان ہے اور ان سماجی برائیوں کے نتیجے میں نازل ہونے والے عذاب کا بیان ہے۔ یہ ایک مرکزی نقطہ ہے، اور پھر اس کی آگے تفصیلات جو ہے وہ بیان کریں۔ کہیں کہیں پر یہ ربط بالکل واضح نہیں ہوگا، یہ ایک مرکزی مضمون آپ کو لگے گا کہ اس پارے کے اندر نہیں ہے، لیکن وہاں بھی موجود ہے، اور لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کے لیے کہ ہر پارے میں ہر صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔